موجو کسان نے فجر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سرخ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ برسات چونکہ دھان کی فصل کاشت کرنے کے لیے بہترین موسم ہوتا ہے، اس لیے اسے فکر دامنگیر ہوئی گیا کہ بوندیں گرنے سے پہلے پہلے بوائی کا بوجھ سر سے اتار لے۔ ایک بار یہ کام نمٹ گیا تو پھر چاہے جتنی مرضی بارش ہوتی رہے اس کی ذرا پرواہ نہیں، کیونکہ بارش کا پانی دھان کی فصل کے لیے آب حیات کی طرح ہوتا ہے۔ بارش کی صورت میں کسان آب پاشی کرنے کی زحمت سے بھی بچ جاتا ہے، اس لیے تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی راہ لی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھیتوں میں جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ گاؤں سے نکل کر اس نے کھیتوں میں جانے والی پگڈنڈی پر قدم رکھے اور رفتار تیز کر لی۔ اپنی دھن میں مگن وہ چلتا جا رہا تھا۔ نیلی حویلی کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کے رک گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ نیلی حویلی کے ساتھ موجود پیپل کے درخت کے نیچے خون بکھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لہو رگوں میں منجمد ہو گیا۔ دو لاشیں درخت سے لٹک رہی تھیں، وارث اور اکرم کی سر کٹی لاشیں۔ ان کے سر درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر پڑے تھے۔ موجو کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں غش کھا کے گر پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے حواس بحال کیے اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے بدحواسی کے عالم میں یوں بھاگتے دیکھ کر چائے کے کھوکھے پر کھڑے لوگوں نے اسے روک لیا۔ موجو کیا ہوا تمہیں؟ خیر تو ہے؟ ایک ادھیڑ عمر شخص نے اسے اپنے پاس بینچ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی کا گلاس منگوایا۔ خوف کی وجہ سے موجو سے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا، الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کو اتنا خوف زدہ دیکھ کر ماجرا جاننے کے لیے لوگوں کا رش جمع ہونے لگا۔ پانی کا گلاس آیا تو اسی ادھیڑ عمر شخص نے اپنے ہاتھ سے چند گھونٹ پلائے۔ پانی پی کر موجو کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ وہ نیلی حویلی؟ موجو سخت گھبرائی آواز میں چند الفاظ ہی بول پایا، بڑی سی کہہ کی، اور پھر ایک بار پھر غش کھا کے ایک طرف لڑک گیا اور پھر غش کھا کے ایک طرف لڑک گیا۔ اسے اس قدر دہشت زدہ دیکھ کر آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی سہم گئے۔ اسے فوری طور پر بینچ پر لٹا دیا گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ اس بار اس نے جیسے تیسے سارا واقعہ سنا دیا۔ موجو کی بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں کوہرام مچا گئی۔ لوگ جوک در جوک بھاگم بھاگ نیلی حویلی کی جانب جانے لگے۔ چودھری عمر دراز تک بات پہنچی تو وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ نیلی حویلی کے ساتھ واقع پیپل کے درخت کے ارد گرد ایک جمع غفیر تھا۔ اس نے فوری طور پر گاؤں کے تھانے میں فون کر کے اطلاع دی، جس پر پولیس اسٹیشن کا انچارج تھانے دار احسان اللہ نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ اتنا دہشت ناک منظر دیکھ کر وہ بھی لرز اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو جائے حادثہ سے پیچھے ہٹایا اور اس مقام کو سیل کر دیا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے ماہر تفتیشی شواہد جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تھانے دار احسان اللہ کی ہدایت پر لاش کو نیچے اتار لیا گیا۔ اس نے بغور لاشوں کا جائزہ لیا۔ لاشوں کے سر درخت کے تنے کے ساتھ پڑے تھے۔ قتل کی اتنی لرزہ خیز واردات اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ جائے وقوع کا چپا چپا چھاننے کے باوجود تھانے دار احسان اللہ اور اس کے تفتیشی کسی بھی قسم کے ثبوت کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اتنی خوفناک واردات کرنے والا مجرم کون ہے۔ گاؤں والے کرائم سین سے باہر کھڑے چہ مگویاں کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں نیلی حویلی پرانے وقتوں میں ایک انگریز افسر کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی جو بڑا ظالم تھا۔ وہ اپنے مخالفوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کے قتل کرتا اور حویلی کے اندر موجود کنویں میں پھینک دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں سے پیپل کا درخت نکل آیا۔ اب اس کنویں کی بد روحیں چمگادڑوں کی شکل میں اس پر بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نیلی حویلی کے آسیب کے پیچھے چودھری عمر دراز کی ماں اور بیوی کی پراسرار موت کو قرار دیتے
جو بھوت بن چکی ہیں اور آس پاس بھٹکنے والے انسانوں کو پریشان کرتی ہیں، اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے مار ڈالتی ہیں، جیسا کہ اکرم اور وارث کے ساتھ ہوا۔ چودھری عمر دراز نے اپنے تئیں گاؤں والوں کو نیلی حویلی کے آفسیب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف عمل کروا کے لال تعویذ کا حصار قائم کروا رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خصوصی طور پر کہیں سے سفلی عامل کو بلوایا تھا۔ عامل نے نیلی حویلی کے چاروں طرف لکڑیاں ٹھونک کر لال تعویذ باندھ دیا اور تاکید کی تھی کہ کوئی بھی اس تعویذ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے تنبیہ کی تھی کہ اگرچہ اس نے لال تعویذ کے حصار میں ان بدروحوں کو قید کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے اس حصار کو پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس واقعے کو عامل کی تاکید کی خلاف ورزی کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں کہ مصداق اکرم اور وارث کی دہشتناک موت کی ہر کوئی اپنی اپنی توجیہ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر گاؤں والوں کی چہمگوئیوں کے برعکس تھانے دار احسان اللہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے تفتیشی ٹیم کے چہروں پر شواہد تلاش کرنے میں ناکامی کے آثار دیکھے تو اس کے ماتھے پر فکر مندی کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے موجود کسان کو بلایا اور اس کا بیان قلم بند کیا۔ اس کے حواس اب کافی حد تک بحال ہو چکے تھے، چونکہ اس نے سب سے پہلے لاشوں کو دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے اسی کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ گواہی بھی دی کہ انہوں نے وارث اور اکرم کو رات کے وقت گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ دونوں نشئی تھے، اس لیے اس بات کو تقویت ملنے لگی کہ وہ دونوں یقیناً نشے کے لیے ہی حویلی میں گئے ہوں گے، جہاں موت منہ کھولے ان کی منتظر تھی۔ موجو سے لے کر چودھری عمر دراز تک سب نے یہی بیان دیا کہ یہ کارستانی نیلی حویلی کی بدروحوں کی ہے۔ تاہم حقائق جاننے کے لیے تھانے دار احسان اللہ نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ لوگوں کے بیانات وہ پہلے ہی قلم بند کر چکا تھا۔ اس نے چودھری عمر دراز سے نیلی حویلی کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اس حویلی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، جیسے گاؤں والے اتنے دہشت زدہ تھے، اور جہاں ان کے بقول بھوتوں اور بدروحوں نے بسیرا کر رکھا ہے۔ چودھری عمر دراز اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ وہاں نشہ آور سگریٹوں کے ادھ جلے ٹوٹوں کو دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں واقعی رات کو یہاں نشہ کرنے آئے تھے۔ منشیات کی بدبو کے اثرات ابھی تک حویلی کی فضا میں موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس حویلی میں ایک رات پہلے موت کا رقص ہوا تھا، وہاں اب خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے حویلی کی چھت ابھی تک ٹپک رہی تھی اور بارشی پانی نے اس کے صحن کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ دروازے کے باہر جس جگہ اکرم کی لاش پڑی تھی، وہاں پر بھی بارش سے خون کے قطرے دھل چکے تھے۔ چودھری عمر دراز کے بقول حویلی چونکہ عرصہ دراز سے بند تھی، اس لیے اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا مناسب نہ سمجھا۔ یہاں بھی ثبوت کی تلاش میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا تصور کر رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے نیلی حویلی پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی پر اسراریت اور وحشتناکی کو اس نے بھی محسوس کیا، لیکن وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سب بدروحوں کی کارستانی ہے۔ گاؤں والوں کی زبانی سنے حویلی کے واقعات اور گواہیوں نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ چونکہ حویلی کا مالک چودھری عمر دراز تھا، اس لیے تھانے دار احسان اللہ نے دریافت کیا کہ اس نے یہ حویلی کیوں چھوڑی۔ چودھری عمر دراز نے بھی اسے حویلی کی تاریخ اور اس سے جڑے بدروحوں کے واقعات بڑی تفصیل سے بتائے۔ اس نے اسے خود پر اور اپنے خاندان پر بیتنے والے مصائب سے بھی آگاہ کیا۔ تھانے دار تمام واقعات خاموشی سے سنتا رہا۔ جب چودھری عمر دراز چپ ہوا تو تھانے دار احسان اللہ کی پیشانی پر حیرت اور پریشانی کی ملی جلی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔
اس کے لیے ان تمام باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن چودھری عمر دراز گاؤں والوں نے جتنے وثوق سے یہ باتیں بتائی تھیں، انہیں نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، چونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس لیے اب یہاں ٹھہرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے چودھری عمر دراز سے الوداعی مصافحہ کیا اور پولیس ٹیم کے وارث اور اکرم کی تجہیز و تکفین کے اگلے روز صبح سویرے سارا گاؤں چودھری عمر دراز کی حویلی میں اموڈ آیا اور وہاں پنچایت بیٹھ گئی، جس میں روشن نگر گاؤں کے بزرگوں اور جوانوں سمیت تمام لوگ اکٹھے تھے، لیکن ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ سب گزشتہ روز کے واقعے کے سحر میں ابھی تک مبتلا تھے، دلوں میں خوف ٹھہرا ہوا تھا اور آنکھوں میں اترا ڈر ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت بخوبی بیان کر رہا تھا۔ اس کا اثر تھا کہ پنچایت پر خاموشی کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ بالآخر ایک بزرگ نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ نیلی حویلی کے خوف نے سب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ ہی بتائیں اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ بوڑھے کی بات سن کر چودھری عمر دراز گہری سوچ سے باہر نکل آیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کی حفاظت میری ذمہ داری اور میں یہ ذمہ داری ہر صورت پوری کروں گا۔ چودھری عمر دراز کی بات سن کر پنچایت پر چند لمحے کے لیے دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، مگر گاؤں کے 2 نوجوانوں کی موت سے سب ڈر گئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں گاؤں والوں کی زیادہ تر زمینیں نیلی حویلی کے ارد گرد ہیں، انہی زمینوں سے ان کا گزر اوقات ہوتا ہے۔ پہلے سب رات کو نیلی حویلی کے قریب گزرنے سے خوف کھاتے تھے، لیکن اب دن کو بھی ڈر لگتا ہے۔ لوگ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس بار ایک بوڑھے نے لب کشائی کی۔ دیکھ چاچا، میں نے آپ سب لوگوں کو پہلے کبھی اکیلا چھوڑا ہے جو اب چھوڑوں گا۔ اس مسئلے کا حل بھی میرے پاس۔ چودھری عمر دراز نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور یہ کہ میں نیلی حویلی کی طرف جانے والے راستے پر چوکی بنوا دیتا ہوں، جہاں میرے 2 ملازم مستقل بیٹھیں گے اور جو کوئی جانے یا انجانے میں ادھر جانے کی کوشش کرے گا اسے روک دیا کریں گے۔ اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ اس طرح کا وحشت ناک واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پنچایت پر چند لمحوں کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز چودھری عمر دراز کی ذات تھی۔ ہم نیلی حویلی کی بدروحوں سے نہیں لڑ سکتے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنے جوانوں اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ چودھری عمر دراز کی بات سن کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اچانک مجمع سے آواز بلند ہوئی، چودھری عمر دراز! اور سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں کہا، زندہ باد! تحسین و آفرین پر مشتمل نعروں کا سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ میری بات پوری نہیں ہوئی، چودھری عمر دراز نے ہاتھ بلند کر کے مجمع کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب تک اس کی آواز گونجی، وارث اور اکرم کے خاندان کے روزگار کا مستقل انتظام نہیں ہوتا، تب تک ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے، چودھری عمر دراز! مجمع سے پھر نعرہ بلند ہوا، چودھری عمر دراز زندہ باد! اور ان نعروں سے پوری حویلی گونجنے لگی۔ چودھری عمر دراز نے آج پھر گاؤں والوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگ مطمئن ہو کے پہرے داروں کے ہوتے ہوئے انہیں اب مزید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کم از کم ان کے آس پاس چودھری عمر دراز کے ملازم تو ہوں گے۔ انہیں یقین تھا اس طرح اب کوئی نیلی حویلی کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی روز رات کو چودھری عمر دراز کی حویلی پر کچھ لوگ جمع تھے۔ عموماً گاؤں کی زیادہ تر بتیاں عشاء کی نماز کے بعد بجھ جاتی تھی، لیکن اس کی حویلی پر رونق چھائی ہوئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کی زمینیں نیلی حویلی کے ارد گرد تھیں، اور وہ حویلی کے خوف سے اپنی زرخیز زمینیں نہایت کم قیمت پر چودھری کو بیچنے آئے تھے۔ اگر چودھری عمر دراز نے انہیں آج تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اگرچہ چودھری عمر دراز نے انہیں آج تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نیلی حویلی کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی زمینیں اسے
بیچنا چاہتے تھے۔ چودھری عمر دراز اس سلسلے میں خاصا سخی واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ان پریشان حال لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی کرسی خالی تھی۔ صبح پنچایت کے بعد سے وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع گزشتہ رات پیش آنے والا خوفناک واقعہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ دونوں پاگل نیلی حویلی گئے ہی کیوں؟ چودھری عمر دراز کے ایک ملازم نے سرگوشی کی۔ جب نشے کا بھوت سر پر سوار ہو تو پھر کہاں کی سوچ میرے بھائی؟ ایک دیہاتی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ موت کا بلاوا آتا ہے تو پھر انسان کے قدم نہیں رکتے، دوسرا ملازم بولا۔ تو سب اس کی بات کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، چودھری عمر دراز جیسا فرشتہ اس گاؤں میں رہتا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی ملازم نے دوبارہ کہا۔ 16 آنے ٹھیک کہتے ہو بھائی، ایک دیہاتی اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے میری زمین کے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بابا جی آپ بے فکر ہو جائیں، چودھری صاحب کسی کا حق نہیں رکھتے۔ آپ یہ سوچیں سیب والی جگہ خرید کر کون اپنے پیسے برباد کرتا ہے، لیکن چودھری صاحب پھر بھی آپ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، آپ کو پیسے پورے ملیں گے۔ چودھری عمر دراز کے ملازم نے جواب دیا۔ اللہ اس کی عمر دراز کرے بیٹا، بوڑھے نے کانپتی آواز میں دعا دی۔ اسی دوران چودھری عمر دراز حویلی میں داخل ہوا۔ وہ شہر سے لوٹ آیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ لوگ اپنی زمینیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنے خاص ملازم ماکھے کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں سے معاملات طے کر لے اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ غالباً لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ ماکھے نے لوگوں سے ان کی زمینوں کے کاغذات لیے اور اگلے دن صبح انہیں پیسوں کی ادائیگی کا کہہ دیا۔ معاملہ طے ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ گھروں کی راہ لینے لگے۔ نیلی حویلی گاؤں والوں کے لیے ڈراؤنے خواب کی مانند بن چکی تھی۔ اس کے ارد گرد واقع اپنی زرخیز زمینیں کم قیمت پر فروخت کر کے انہیں اطمینان تھا کہ اب ان کا واسطہ کبھی نیلی حویلی سے نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ عنصر کو یونان سے واپس آئے ابھی دوسرا روز تھا۔ اماں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، اس لیے اسے جگانے کے لیے آواز لگائی۔ عنصر پتر اٹھ جا، ناشتہ تیار ہے۔ مگر اس پر خمار طاری تھا۔ اچانک باہری دروازہ کھلنے اور ابا کے کھانسنے کی آواز سن کر عنصر پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ اسے ابا سے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، مگر ڈر سے بھی زیادہ وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ عنصر کے ابا ماسٹر حمید گاؤں کے واحد سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کے گن گاتا۔ وہ ہمیشہ نصیحت آمیز لہجے میں بات کرتے، اس لیے ان کی پورے گاؤں میں عزت تھی۔ عنصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان پر پہنچ جائے، کیونکہ ماسٹر حمید نے ناشتہ کر کے اسکول جانا تھا اور بعد میں اس کے پاس فراغت تھی۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ السلام علیکم۔ ماسٹر حمید کے کمرے میں قدم رکھتے ہی عنصر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ ان کے چہرے پر ویسے ہی دل آویز مسکراہٹ سجی تھی جیسی وہ 10 برس پہلے چھوڑ کے گیا تھا۔ ایک عنصر سے کیا، وہ ہر ایک سے ایسے ہی ملتے تھے۔ اماں نے اتنی دیر میں دسترخوان کو قسم قسم کے کھانوں سے سجا دیا تھا۔ دیسی گھی کے پراٹھے، سرسوں کا ساگ، مکھن کا پیالہ، گڑ والے چاول، چاٹی کی لسی۔ ان چیزوں کو دیکھے ہوئے عنصر کو ایک عرصہ بیت گیا تھا اور وہ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ سب نے مزے سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی
باتوں کا دور بھی چلتا رہا۔ ماسٹر حمید عنصر سے یونانی معاشرے کے بارے میں معلومات لیتے رہے۔ انہوں نے نامور یونانی مفکر سقراط، ارسطو اور افلاطون کی سوانح حیات کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ وہ عنصر کو ان مفکرین کے حالات زندگی اور ان کی فکر کے بارے میں بتاتے رہے، جو اس کے لیے کافی حیران کن تھا، کیونکہ یونان کے قیام کے دوران اس نے ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سنا تھا۔ بیٹے سقراط ایتھنز میں رہتے تھے، یہاں تمہارا قیام رہا ہے، ماسٹر بولے۔ وہ اس تاریخی اور قدیم ترین شہر میں 5ویں صدی قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تمام عمر سچائی ڈھونڈنے میں گزاری۔ کیسی سچائی ابا؟ عنصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ سچائی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، دنیا کے تلخ واقعات کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ ماسٹر حمید نے گہرا سانس لیا۔ دو مختلف حقیقتوں کی سچائیاں تلاش کرتے، کئی بار اپنی ذات میں مستغرق ہو جاتے اور اپنی ذات پر غور کرتے۔ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے وہ لوگوں سے ملتے، ان سے گفتگو کرتے، ہر عمر اور طبقے کے افراد سے سوال کرتے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ان کے نزدیک خوشی کیا ہے، ایک آدمی حقیقی معنوں میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے، کوئی بھی شہری اپنے وقت کی صحیح خدمت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر موضوع پر، چاہے سیاست ہو یا مذہب، گفتگو کے لیے تیار رہتے۔ ماسٹر حمید نے کچھ توقف کیا۔ عنصر نہایت انہماک سے ماسٹر حمید کی باتیں سن رہا تھا۔ بیٹا سقراط ایک ذہین، شریف اور عملی زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مختلف چیزوں کو سمجھنے میں گزار دی۔ انہیں ہر چیز کے پیچھے چھپی سچائی جاننے کی جستجو رہتی۔ ان کی ذہانت اور کردار سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سچی بات کو بلا جھجک اور بلا خوف بیان کر دیتے، وہ کسی اہم شخصیت کے بارے میں ہی خواہ کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ کچھ لوگ ان کی شہرت کو دیکھ کر ان کے بدخواہ ہو گئے۔ سقراط ان کی پرواہ نہ کرتے اور نہ ہی کبھی مشکلات کو خاطر میں لاتے۔ ماسٹر حمید نے پھر توقف کیا۔ حیرت ہے، لوگوں کو تو ان کا قدردان ہونا چاہیے تھا ابا، عنصر بولا۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی انسان اچھا کام کرنے جاتا ہے تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر درست راہ چلنے والا مستقل مزاج انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اپنی منزل حاصل کر کے رہتا ہے۔ سقراط بھی ایسے عظیم انسانوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیتے رہے۔ ایتھنز کے شہری خصوصاً نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی تعلیمات سے متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی بات کو دیکھ کر ان کے مخالفین یکجا ہو گئے۔ انہوں نے سقراط پر کیس دائر کر دیا کہ یہ شخص نوجوانوں کو غلط تعلیمات دے کے گمراہ کر رہا ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں نوجوانوں کا خداؤں پر اعتقاد کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنگین الزام تھا، نتیجتاً ان پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ خداؤں پر اعتقاد؟ ابا کیا ان کے ایک سے زیادہ خدا تھے؟ عنصر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا وہاں کے لوگوں نے بہت سے خود ساختہ خدا بنا رکھے تھے، ان کے ہاں ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا تھا اور خداؤں کے انکار کی سزا صرف موت تھی۔ بہرحال سقراط 70 برس کے بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ ججوں کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا دانشمندانہ جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے لوگوں کو خداؤں کے خلاف نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے مطابق گزاری ہے۔ انہوں نے کسی کو گمراہ نہ کیا، نہ غلط تعلیمات دی ہیں۔ ججوں نے سقراط کا جواب نہایت غور سے سنا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اگر وہ لوگوں کو تعلیم و تدریس دینا چھوڑ دیں تو وہ اسے رہا کر دیں گے، مگر اس عظیم انسان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ سمجھتے تھے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کی تلاش جاری رکھیں اور لوگوں کو اس کی تعلیمات دیں۔ انہوں نے ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے مار ڈالو گے تو حقیقت میں تم مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچاؤ گے جتنا خود کو۔
ان پر خدا کی اطاعت فرض ہے، نہ کہ ان لوگوں کی۔ ماسٹر حمید کی آنکھوں میں سقراط کے لیے عقیدت کے جذبات جھلکنے لگے۔ پھر کیا ہوا ابا؟ کیا انہوں نے سقراط کو چھوڑ دیا؟ عنصر نے تجسس سے پوچھا۔ ججوں نے سقراط کو موت کی سزا سنا دی۔ ماسٹر حمید کی مرتعش آواز ابھری۔ ان کے لیے زہر کا پیالہ لایا گیا۔ انہوں نے خوش دلی سے پیالہ پکڑا، خدا سے دعا مانگی اور موت کو گلے لگا لیا۔ وہ نہایت مطمئن اور خوش تھے۔ سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے تک وہ اپنے پاس موجود لوگوں سے باتیں کرتے رہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ماسٹر حمید نے بات ختم کی تو عنصر کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، ڈور بیل کی زوردار آواز نے مداخلت کر دی۔ ماسٹر حمید نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 7:45 بج رہے تھے۔ انہیں 8 بجے تک سکول جانا تھا، اس لیے وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ عنصر نے باہر جا کے دیکھا تو ریاست کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر عنصر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں بچپن کے گہرے دوست تھے۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ عنصر میٹرک کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں گھر والوں کی مخالفت کے باوجود سنہرے مستقبل کی امید لے کر یونان چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے پڑھائی مکمل کی اور نوکری بھی تلاش کر لی۔ اب وہ واپس آیا تو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کڑیل جوان بن چکا تھا۔ قدرت نے تجسس اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دوسری طرف موٹی تازی جسامت کے مالک ریاست نے گاؤں کے اکلوتے بازار میں ہی پرچون کی دکان کھول لی۔ 10 برس کے طویل عرصے کے بعد دونوں دوست ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ عنصر ریاست کو اندر لے گیا۔ چائے پینے کے دوران دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہے۔ ریاست نے دکان پر جانا تھا، اس لیے اس نے عنصر سے شام کو دوبارہ اس کے گھر آنے کی حامی بھری اور چلا گیا۔ عنصر نے چونکہ شہر کسی کا سامان دینے جانا تھا، اس لیے اس نے ریاست کے جاتے ہی رخت سفر باندھا اور گاؤں کو الوداع کہہ دیا۔ سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے عنصر گھر واپس آ گیا تو اماں اس کی منتظر تھی۔ تھکن سے چور وہ صحن میں بچھی چارپائی پر دراز ہو گیا۔ اماں اس کے لیے چائے کی پیالی بنا لائیں۔ ابھی وہ چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا کہ حسب وعدہ ریاست آ گیا۔ اماں چائے کی ایک اور پیالی لے آئیں۔ چائے کی چسکیاں لیتے دونوں باتیں کرنے لگے۔ عنصر، یونان جا کے تجھے کبھی میری یاد نہیں آئی؟ ریاست نے شکوہ کیا۔ پردیس جا کے ایسے غائب ہوئے جیسے بندر کے سر سے سینگ۔ ہا 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 ہا، نہیں بندر نہیں، گدھے کے سر سے سینگ۔ عنصر نے اس کی بات سن کے ہنستے ہوئے کہا، وہ دراصل گدھا بیوقوف مشہور ہے نا، اس لیے میں نے ذرا عقل مند جانور کی مثال دی، ویسے سینگ تو دونوں کے نہیں ہوتے۔ ریاست نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، ویسے تم ایسی جنس نہیں ہو جسے بھلایا جا سکے۔ عنصر نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈائیلاگ مت مار، اگر اتنی ہی یاد آتی تھی تو واپس آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ چاچا اور چاچی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں کچھ وقت نکال کے آ جاتا تھا ان کے پاس، کوئی کام ہوتا تو کر جاتا تھا، مگر یار بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ریاست نے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے کہا، ہاں صحیح کہتے ہو، بہت دیر لگا دی لوٹنے میں۔ عنصر نے گہرا سانس بھر کے کہا، لیکن اب واپس آ گیا ہوں اس لیے نو ٹینشن، اور ہاں اماں اور ابا کا خیال رکھنے کا شکریہ کہ بچے دوست ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا، میں تمہاری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھتا۔ ریاست نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ کا بچہ، مگر میں تو ماسٹر حمید کا بچہ ہوں۔ عنصر نے معصومیت کا کہا تو ریاست اور اماں کھل کھلا کے ہنس پڑے۔ تمہاری یہی باتیں مس کرتا تھا، خیر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ ریاست نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چڑے نہیں چڑیاں چگ گئے کھیت جناب، سکول کے زمانے سے اب تک تمہارے محاورے سیدھے نہیں ہوئے۔ عنصر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا میں نے سوچا ہمارے یہاں بندے کام کرتے ہیں، اس لیے اسی اصول کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں بھی صرف چڑے کام کرتے ہوں، چڑیاں گھر سنبھالتی ہوں۔ ریاست نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ریاست کے بھولپن پر عنصر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کھیتوں سے اپنا
بچپن یاد آ گیا یار، کیا ہی شاندار دن تھے جب ہم وہاں کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ گاؤں کی ایک ایک بات یاد ہے مجھے، نہر جہاں نہایا کرتے تھے، بابے اللہ دیتے کا باغ جہاں ہم چوری چھپے جا کے پھل کھایا کرتے تھے۔ انصر نے پرانی یادیں دہراتے ہوئے کہا، اور وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب تم آم کے درخت پر چڑھے تھے اور پاؤں پھسلنے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گر گئے تھے۔ ریاض کی ہنسی قابو سے باہر ہو گئی، اسے یوں ہنستا دیکھ کے انصر اور اماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تینوں نے ایک بار پھر مل کے ہنسنا شروع کر دیا۔